حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ 200 مرتبہ یہ عمل کرتا ہے، اس کی قبر کے ارد گرد 7 اہل قبور کے حق میں اس کی شفاعت قبول ہوگی اور اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی، اگرچہ وہ دونوں مشرک ہوں۔ یہ عمل کرنے والا بندہ خدا کی بارگاہ کا مقبول ترین بندہ بن جاتا ہے، اس کی عبادت کو خدا تعالی شرف قبولیت سے سرفراز فرما دیتا ہے، اور اس کی وفات کے بعد جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کی قبر کے ارد گرد 7 اہل قبور کو ان کی ذات سے یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ ان کی قبروں میں ان کو راحت و آرام ملتا ہے۔ اگر وہ عذاب میں مبتلا ہیں تو ان کا عذاب دور کر دیا جاتا ہے۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے والی ایک خادمہ تھی جس کا نام بریرہ تھا۔ اس کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی۔ اس آدمی نے کہا، بریرہ، اپنی زلفوں کو پردے میں رکھ دو، اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے۔ بریرہ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتا دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر کو کھینچتے ہوئے رفتار کے ساتھ باہر تشریف لائے، اور ہم انصار لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چادر کھینچنے اور چہرے کے سرخ ہونے سے آپ کے ناراض ہونے کو سمجھ لیتے تھے۔ ہم ہتھیار اٹھائے حاضر خدمت ہوئے۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ جو چاہیں ہمیں حکم دیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں اپنے ماں باپ اور اولاد کے بارے میں بھی کوئی حکم دیں گے تو ہم اسے پورا کر دیں گے۔ آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور فرمایا، میں کون ہوں؟ ہم نے عرض کی، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا، ہاں، لیکن میں کون ہوں؟ ہم نے عرض کی، آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بنی نوح انسان کا سردار ہوں اور اس پر مجھے فخر نہیں، اور سب سے پہلے میں زمین سے باہر آؤں گا اور مجھے اس پر بھی فخر نہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے سر سے غبار جھاڑنے والا ہوں اور مجھے اس پر بھی فخر نہیں، اور میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا اور مجھے اس پر بھی فخر نہیں۔ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو گمان کرتے ہیں کہ میری رحمت فائدہ نہ دے گی؟ ایسی بات نہیں جیسے کہ وہ گمان کرتے ہیں۔ میں قیامت کے دن یہاں تک شفاعت کروں گا کہ جن کی میں شفاعت کروں گا وہ شفاعت پائیں گے اور ان کے لیے میری شفاعت قبول کی جائے گی، یہاں تک کہ شیطان بھی شفاعت کی تمنا کرے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن ہر روز 200 آیات قرآنیہ کی تلاوت کرتا ہے، اس کی قبر کے ارد گرد 7 اہل قبور کے حق میں اس کی شفاعت قبول ہوگی اور اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی، اگرچہ وہ دونوں مشرک ہوں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بندہ مومن خدا کی بارگاہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے، اس کی عبادت کو خدا تعالی شرف قبولیت سے سرفراز فرما دیتا ہے، اور اس کی وفات کے بعد جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کی قبر کے ارد گرد 7 اہل قبور کو ان کی ذات سے یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ ان کی قبروں میں ان کو راحت و آرام ملتا ہے۔ اگر وہ عذاب میں مبتلا ہیں تو ان کا عذاب دور کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ قبروں میں معذب نہیں تو قبروں میں ان کے مراتب و درجات میں ترقی کر دی جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی نیک بندے سے مصافحہ کیا یا اس کے گلے ملا، اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے ان فرشتوں سے مصافحہ کیا جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے۔ پس اگر اس عالم ربانی کے ساتھ بغل گیر ہو تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور بغیر حساب جنت میں داخلہ مل جاتا ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ نے ہاتھ کی چھڑی سے کعبہ کے اوپر رکھے ہوئے
हुए बुतों को इस छड़ी से इशारा फरमाया तो वो बुत ऊंधे मुंह गिर गए, लेकिन एक बुत ऊपर की मंजिल से नीचे गिरा तो अटक गया। उस पर आपने फरमाया, ए अली, मेरे कंधों पर चढ़कर इसे नीचे गिरा दो। अर्ज की, मैं आपके कंधों पर कैसे पांव रख सकता हूँ, आप मेरे कंधे पर चढ़कर इसे गिरा दें। हुजूर ने फरमाया, ए अली, तुम नबुव्वत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अर्ज की गई, खुदा ने मुझे शेर बनाया है, मुझे अपनी कुव्वत आजमा कर तो देख लेने दीजिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां पांव हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के कंधे पर रखा। हजरत अली पुकार उठे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुजूर ने फरमाया, लो मेरे कंधों पर चढ़ जाओ। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम हुजूर के कंधों पर चढ़ गए। हुजूर ने फरमाया, ए अली, तेरा क्या हाल है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम हजाबात उठ गए हैं और गोया मेरा सर अर्श तक पहुंच गया है और मैं जिस चीज को चाहूं पकड़ सकता हूं। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने बुत को गिरा दिया और नीचे छलांग लगा दी और मुस्कुराने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुस्कुराने का सबब दरियाफ्त फरमाया। अर्ज की, मैंने इतनी बुलंदी से छलांग लगाई है लेकिन मुझे कोई चोट नहीं लगी। हुजूर ने फरमाया, जब कंधे नबी के हों और तुझे उतारने वाला जिब्राइल हो तो तुझे चोट कैसे लग सकती है? हजरत अलीउल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का कद मुबारक पस्त था, लेकिन हुजूर की बरकत से इतना लंबा हो गया कि अर्श अजीम तक जा पहुंचा। जब नबी के कंधों पर सवार होने वाले पस्त कद इंसान का कद आपकी बरकत से लंबा होकर अर्श तक पहुंचता है तो खुद नबी करीम अगर चाहे तो आपके हाथ भी जमीन से जन्नत में पहुंच सकते हैं। और फिर हम ये मानते हैं कि आपके हाथ जन्नत में पहुंच जाना आपका मौजज़ा है, और मौजज़ा होता ही वो है जिसे देख कर अकल आजिज आ जाए। हजरत अलीउल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक रोज एक आराबी ने हाजिर होकर सवाल किया। हुजूर खामोश रहे। फिर उस आराबी ने सवाल किया तो आपने खामोशी इख्तियार फरमाई। उसने फिर सवाल किया। उस पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने झड़कने के अंदाज में फरमाया, ए एराबी, जो चाहे मांग ले। हमें उस एराबी पर रश्क हुआ। हमने अपने जी में कहा, अब ये हुजूर से जन्नत मांगेगा। एराबी ने कहा, मैं आपसे सवारी का ऊंट मांगता हूँ। फरमाया, अता हुआ। अर्ज की, आपसे मैं ज़ाद राह मांगता हूँ। फरमाया, अता हुआ। हमें उसके इन सवालों पर ताज्जुब हुआ। नबी करीम ने फरमाया, कितना फर्क है इस एराबी की मांग और बनी इसराइल की बुढ़िया के सवाल में। फिर हुजूर ने इसका जिक्र फरमाया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया उतरने का हुक्म हुआ, किनारे दरिया तक पहुंचे सवारी के जानवरों के मुंह अल्लाह ताला ने फेर दिए कि खुद ब खुद पलट आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या इलाही, ये क्या हाल है? इरशाद हुआ, तुम कब्र यूसुफ के पास हो, उनका जिस्म मुबारक अपने साथ ले लो। मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र का पता न था। फरमाया, अगर तुम में से कोई आदमी जानता हो तो बता दे। लोगों ने अर्ज किया, शायद बनी इसराइल की बुढ़िया को मालूम हो। उसको बुला भेजा, वो आई तो फरमाया, क्या तुझे कब्र यूसुफ का पता है? उसने कहा, हाँ। फरमाया, बताओ। उस बुढ़िया ने कहा, नहीं, खुदा की कसम, जब तक कि आप मुझे वो न दें जो मेरी जरूरत है, नहीं बताऊंगी जब तक मेरा सवाल पूरा ना किया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी अर्ज कबूल हुई। उसने अर्ज की, मैं आपसे यह मांगती हूँ कि जन्नत में मैं आपके साथ रहूं, उस दर्जे में जिसमें आप होंगे। फरमाया, सिर्फ जन्नत मांग ले। बुढ़िया ने कहा, खुदा की कसम, मैं न मानूंगी मगर यही कि मैं आपके साथ रहूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इससे यही रद्द बदल करते रहे। अल्लाह ताला ने वही भेजी, ए मूसा, वो जो मांग रही है इसे वही अता कर दो, इसमें तुम्हारा कुछ नुकसान न होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जन्नत में उसे अपनी रफाकत अता कर दी। उसने कब्र का पत्ता बताया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जस्द अक़दस साथ ले लिया और दरिया पार कर गए। हजरत औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि हम एक सफर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमराह थे। एक रात मेरी आंख न लगी और नींद काफूर हो गई। चुनाचे मैं अपनी जगह से उठा। क्या देख
دیکھتا ہوں کہ لشکرگاہ میں حد نگاہ تک ہر جانور زمین پر سر رکھ کر سویا ہوا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دیتا ہوں اور صبح تک آپ کی بارگاہ میں رہ کر بات چیت میں مصروف رہتا ہوں۔ میں لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا لشکرگاہ سے باہر نکلا تو کسی شخص کا اثر و نشان محسوس ہوا۔ ادھر روانہ ہوا تو وہ حضرت ابو عبید بن جراح تھے اور ان کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل۔ ان دونوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ اس وقت باہر نکلنے کا موجب کیا ہے؟ میں نے کہا جس چیز نے آپ کو ادھر نکلنے پر مجبور کیا اس نے مجھے بھی یہاں تک پہنچایا۔ ہمارے قریب ہی درختوں کا ایک جھنڈ تھا، ہم اس کی طرف چلے تو ہمیں شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ اور ہواؤں کی سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ابو عبیدہ بن جراح ہیں؟ ہم نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا معاذ بن جبل بھی ہیں؟ عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا عوف بن مالک بھی ہیں؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے ہماری طرف محو خرام ناز ہوئے، نہ آپ ہم سے کوئی سوال فرماتے اور نہ ہم آپ سے، حتیٰ کہ آپ اس جھنڈ سے اپنی قیام گاہ کی طرف تشریف فرما ہوئے۔ تب آپ نے فرمایا میں تمہیں اس امر کی خبر نہ دوں جس کا اختیار ابھی ابھی میرے رب نے مجھے دیا ہے؟ ہم نے عرض کی ضرور بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے اختیار دیا ہے کہ میری 2/3 امت کو بلا حساب و عذاب جنت میں داخل کر دے اور یا مجھے حق کے شفاعت دے دے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کس امر کو اختیار کیا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے شفاعت کو اختیار فرمایا۔ ہم نے سب مل کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اپنی شفاعت کے قابل لوگوں میں شامل فرما لے۔ آپ نے فرمایا میری شفاعت تمام اہل اسلام کے لیے ہے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک غزوہ میں ہم حضور کے ساتھ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لشکر سارا دن سفر میں رہے۔ رات ہوئی تو پڑاؤ ڈالا، نبی کریم اپنے کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گئے اور 4 آدمی آپ کے ارد گرد سو گئے۔ ان میں سے ایک ابو طلحہ انس کی ماں کے خامد بھی تھے۔ جب رات کافی گزر گئی تو انہوں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا کہ نبی کریم اپنے کجاوے کے پاس موجود نہیں۔ وہ حضور کی تلاش میں نکلے، دیکھا کہ آپ سامنے سے تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کہاں تھے؟ ہم تو آپ کو نہ دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ آپ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، میں نے چکی کی آواز کی طرح آواز سنی، میں گھبرا کر نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام تھا۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی نے مجھے اس وقت ایک خبر دے کر بھیجا ہے اور وہ یہ کہ آپ یا تو یہ پسند فرما لیں کہ آپ کی آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے یا پھر قیامت کے دن شفاعت میں اپنی امت کے لیے شفاعت کو اختیار کیا جائے۔ ان 4 آدمیوں نے عرض کی یا نبی ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیں جن کی آپ شفاعت فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا تم پر شفاعت واجب ہو گئی۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ 4 آدمی اور 10 آدمیوں سے ملے۔ انہوں نے کہا ہمارے نبی کہاں تھے؟ ان کو بھی ساری بات بتائی گئی۔ انہوں نے کہا ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیں جن کی آپ شفاعت فرمائیں گے۔ حضور نے ان سے بھی فرمایا تم پر شفاعت واجب ہو گئی۔ پھر حضور اقدس کی ملاقات ایک جم غفیر سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کو دیکھ کر لوگوں میں آواز لگائی یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ حضور نے ان سے بھی سارا واقعہ بیان فرمایا۔ انہوں نے بھی عرض کی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیں جن کی آپ شفاعت فرمائیں گے۔ آپ نے 3 مرتبہ پکار کر فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا ہر اس آدمی کو گواہ بناتا ہوں جو میری آواز سنتا ہے کہ میری شفاعت ہر اس آدمی کے لیے ہے جو اس حال میں مرے کہ اس نے خدا کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بروز قیامت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی شفاعت و زیارت نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔